آج دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے. کشمیریوں کی شناخت کو جس قانون کے تحت ختم کیا گیا تھا، یعنی کہ آرٹیکل 370(35)(a) کے خاتمے کا وہ دن 5 اگست آپ کو یاد ہوگا. تمام تر کشمیریوں کے لیے بڑا ہی خوفناک اور افسوسناک وہ دن تھا. لیکن آج ایک امید وابستہ ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کے ساتھ، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد سنایا جانا ہے، جس میں امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاسبلی اسے ریورس کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ کشمیر کا جو اسٹیٹس تھا انڈین کنسٹیٹیوشن میں، اسے دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ حیدر شیرازی موجود ہیں، کشمیر کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور کشمیر کو بہت لمبے عرصے سے یہ کور کر رہے ہیں. ان کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں. شیرازی صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ اس وقت اوورآل صورتحال کیسی ہے؟ کیا کچھ پاسبلی سپریم کورٹ آج جو ہے وہ اپنے ورڈکٹ میں کہہ سکتی ہے؟ دیکھیے، اس سپریم کورٹ آف انڈیا سے امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس طرح کے وہاں پر عدالت پر اثر انداز ہونے کی ماضی کی روایات ہیں، تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہاں سے کچھ انصاف ملے گا. یہ ایک متنازع خطہ ہے جس کا فیصلہ وہاں کے رہنے والوں کو کرنا ہے. اس پورے متنازع خطے کے حوالے سے ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے، اگر اس کی بات کیجیے تو آج میں نے دیکھا کہ شیخ عبداللہ کے جو گھر ہے اس کو وہاں باہر سے بند کر دیا گیا ہے. وہاں پر پولیس وینس اور وہاں جو سیکیورٹی کے گاڑیاں ہیں وہ آ چکی ہیں. عمر عبداللہ کے گھر کے گیٹ پر زنجیریں لگا کر اس گیٹ کو بند کر دیا ہے. یہی نہیں، اگر دیکھا جائے دوسری طرف تو یاسین ملک جیسا لیڈر وہ اس وقت گرفتار ہے. اس کے خلاف 14 فروری کو ڈیتھ پینلٹی کا کیس ہے دہلی ہائی کورٹ میں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ڈرگز کے اور اس کے علاوہ ٹیرر فائنینسنگ کے تناظر میں ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کیس میں انہیں ڈیتھ پینلٹی دی گئی ہے. انہیں بھی وہاں بند کیا گیا ہے. عمر عبداللہ جیسا وہ تھوڑا سا پرو انڈیا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے گھر کو بھی جب آپ نظر بند کر دیں انہیں گھر کے اندر ہی، تو سوچیں کیا ڈیسیژن آنے والا ہے. اس سے پہلے ہی انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں. ساتھ ہی سدھانت سبل ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس فیصلے کے تناظر میں ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے. وہ پہلے کہہ رہے ہیں پاکستان اور چین کی جانب سے سخت ترین احتجاج کی توقع کی جا رہی ہے اور رد عمل آئے گا. اس کے بعد آگے آتے ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے، شیخ عمر عبداللہ کے گھر پر اب انہیں نظر بند کر دیا ہے. دوسری طرف ابھی جس وقت شاید میں گفتگو کر رہا ہوں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ آ کر بیٹھ گیا ہوگا. بینچ آ کر ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ سنائے گا. تمام وکلاء اور فیصلہ سننے کے لیے وہاں پر لوگ آ چکے ہیں. آرٹیکل 370(35)(1) کا تعلق ریاست کی شناخت سے تھا، وہاں لوگوں کے پہچان سے تھا. اس پہچان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کی تیاری ہو رہی ہے مجھے یہ لگتا ہے. اب بیک ٹو بیک 2-3 ایونٹس چل رہے ہیں. 370 اور آرٹیکل 370(35)(a) کا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ کہ بہت سارے عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی سمیت بہت ساری کشمیر کی لیڈرشپ جو اس طرف تھی وہ مایوس تو تھی بھارت کے فیصلوں سے، لیکن وہ اسے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں توقعات تھیں کہ اب دیکھ لیتے ہیں ہم ان کی طرف بھی دیکھ کر. وہ بارہا کہتے رہے سپریم کورٹ میں معاملہ ہے تو سپریم کورٹ ہمیں انصاف دے گی. آج دیکھتے ہیں ابھی چند لمحوں میں انصاف اگر ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ شاید ان کو وہ بھی مایوس ہو جائیں گے ان سے. بظاہر تو جس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں، جس طرح کی پریکاشنری میجرز اختیار کر دی گئی ہیں انڈین فورسز کی جانب سے، کشمیر کی تمام تر لیڈرشپ کو اس وقت نظر بند کیا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فاروق عبداللہ عمر، آپ نے ان کا ذکر کیا. اسی طرح سے میروائز فاروق ہیں، انہیں پچھلے تقریباً کئی مہینوں سے جمعہ نہیں پڑھانے دیا گیا جامع مسجد سری نگر میں. تو یہ بیک ٹو بیک ایونٹس کہیں نہ کہیں یہ گواہی تو دے رہے ہیں کہ مینیج سپریم کورٹ کا فیصلہ سنایا جائے گا. اور جس طرح سے مودی سرکار کی ایک خواہش ہے کشمیر کے ساتھ معاملات کرنے کی، تو اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو بہو اسی پہ عمل ہونے جا رہا ہے. دیکھیے، سب سے بہترین فیصلہ یہ تھا کہ اس خطے کے متنازع خطہ پورا یہ جو بھی ہے تو اس کے رہنے والے فیصلہ کریں. نریندر مودی ہوں، پاکستان گورنمنٹ ہو، چین ہو، افغانستان ہو، جتنے بھی اس کے ارد گرد متنازع خطے کے ارد گرد ممالک آتے ہیں وہ ان کے فیصلے کو ایکسیپٹ کریں. لیکن ان پر فیصلہ تھوپا جا رہا ہے، ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا فیصلہ. دوسرا، جو آپ نے میر واعظ صاحب کی بات کی تو 5 اگست کے بعد وہ جمعہ پڑھانے نہیں پہنچ سکے.
गुज़श्ता एक डेढ़ माह कुछ कबल अर्से हमने जी। देखा कि वो आए और वो बहुत ही जज्बाती मनाजर थे, जिस वक्त तो नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए आए, लोग रो रहे थे उनको देखने के बाद। लेकिन आज जो इन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं वो बहुत अहम है कि उमर अब्दुल्ला जैसे शख्स के घर को अब बंद किया जा रहा है। इसके अलावा रात 3 बजे के बाद ये सारा सिलसिला हुआ है, अचानक ये सब कुछ किया गया। दूसरी तरफ आपको याद होगा परसों उमर अब्दुल्ला ने मैंने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप लोगों ने भी देखा होगा, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि गन्स के ज़रिए आप अमन नहीं ला सकते। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि 35 साल से क्या तबाही की जा रही है, गन के ज़रिए आप अमन और आगे नहीं बढ़ सके। तो अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दावा करने वाला मुल्क है, अपने ज़ेरे इंतज़ाम एक मुतनाज़ा रियासत के साथ क्या करता है, अब से कुछ देर बाद तय हो जाएगा।